اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات کریں گے 5-6 موضوعات ہیں جن پہ ہلکی ہلکی روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے بات کروں گا عمران خان کا جو موقف شروع سے رہا ہے رجیم چینج ہونے کے بعد سے، وہ کیا ہے اور اس کو ڈس انفارمیشن کیسے پھیلائی جا رہی ہیں۔ دوسری، پرائم منسٹر نے 8 معاونین اور رکھ لیے ہیں۔ تیسری بات، دہشت گردی پھر سے سر اٹھانا شروع ہو گئی ہے۔ کراچی میں ڈاکو راج ایک بار پھر زوروں پہ، کرکٹ میچ اور اس کے نتائج، اور کوئٹہ بلوچستان میں آٹے کی شارٹیج کی وجہ سے قیمتیں آسمان پر۔ تو معزز ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے موقف کی، جس میں کسی قسم کے بھی شک شبے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا حل نہیں ہے، کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ہر ہفتے 10 دن بعد ایک نئی ڈس انفارمیشن آ جاتی ہے کہ بیک ڈور چینلز جو ہے رابطہ بحال ہو گیا ہے، اسٹیبلش بات ہو گئی ہوئی ہے، سارے کام جو ہے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، الیکشن کا اعلان ہو رہا ہے۔ حقیقت اس میں کوئی نہیں ہوتی، صرف یہی ہے، مقصد اس کا یہی ہے کہ عوام کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ عوام جس راستے پہ چل نکلی ہے، حقیقی آزادی کے لیے چل نکلی ہے، عوام کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے یہ کوششیں ہیں، عوام کو گھر بٹھانے کے لیے یہ کوششیں ہیں، اور یہ حکومت اپنا ایجنڈا جو لے کے آئی ہے اس ایجنڈے کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہے، یہ عوام کے ساتھ جاتی ہے۔ عمران خان نے دوبارہ سے تصدیق کر دی ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ بیک ڈور کوئی رابطے نہیں ہے اور کوئی ایسی ویسی بات چیت نہیں ہوئی ہے، اور فائنل کال، لانگ مارچ کی فائنل کال ستمبر کے اندر دینے کا عمران خان نے اعلان کر دیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اور یہ یقیناً 5-6 مہینے ہو چکے ہیں، اب عوام کا صبر کا پیمانہ بھی صبر سے لبریز ہو چکا ہے۔ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھنا چاہیے، لیکن شاید اب بھی کچھ حلقوں میں تشویش کا اظہار ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن میرے خیال میں کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو جائے گا۔ یہ فائنل کال اگر ہو جاتی ہے تو اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہوگا، کس طریقے سے روکیں گے؟ اب یہ 25 مئی تو نہیں بن سکے گا، کیونکہ 25 مئی تو تب بنا تھا جب حکومتیں انہوں نے جس بھی طریقے سے لی تھی۔ پنجاب کی حکومت تو ناجائز حکومت تھی، لیکن وہ ریلیف ملا رہا ان کو، اور اس ریلیف کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے۔ ایسا ظلم پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ ایون جب فوجی حکمرانی تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، تو اس طرح کا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ بہت ظلم ہوا، عورتوں پہ، بچوں پہ، گھروں پہ ڈائریکٹ اٹیکس ہوئے، رات کے 3-4 بجے عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی گئیں، بچوں کو خوف زدہ کیا گیا۔ تو بڑی بڑی داستانیں ہیں، ہر گھر کی اپنی داستان ہے، لہٰذا میرے خیال میں اس طرح کی ڈس انفارمیشن نہیں پھیلانی چاہیے۔ جبکہ عمران خان نے تردید بھی کر دی ہے کہ کوئی ایسے رابطے نہیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور فائنل کال سپٹمبر کے اندر ہونی ہے لانگ مارچ کی۔ آگے چلیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف نے 8 معاونین کا معاون خصوصی کا اضافہ کر دیا ہے۔ اس کی ضرورت کیا پڑی، کیوں پڑی؟ اور پہلے بھی انہوں نے 63 کے قریب وزیر مشیر جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب میرے خیال میں ساروں کو انہوں نے آفس بھی نہیں دیے، کچھ بغیر آفیسز کے ہیں، لیکن وہ جو پرکس ہوتی ہیں وزیران مشیران کی، وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ نوازا جا رہا ہے ان کو، کیونکہ ایک غریب ملک سے ہی کچھ یہ کر سکتے ہیں نا۔ ادھر سے ایک طرف تو کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، ملک غریب ہے، اور دوسری طرف یہ لائنیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے نوازنے کی۔ کچھ رہ گئے تھے شروع میں جو چنے گئے وزیر مشیران، ان کا تو جو چننے کا طریقہ تھا کہ ان پہ کتنے کیسز ہونے چاہیے، کس طرح کے وہ لوگ ہونے چاہیے، تو وہ ساری مافیا انہوں نے چنی۔ اس میں میرے خیال میں 40% 50% تو وہ لوگ تھے، اور کچھ لوگ، کیونکہ ہر پارٹی سے انہوں نے حصہ تو دینا تھا نا، اتنی زیادہ پارٹیاں جب اکٹھی ہوں گی، حصے دار تو سارے تھے، انہوں نے لینے تھے اپنے حصے سے۔ اور اب بھی کچھ بقایا مسئلے مسائل ان کے جو بھی تھے، ان کو مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے مزید 8 معاونین کو نوازا اس غریب عوام کے پیسے سے۔ دہشت گردی پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان اس کا نشانہ بنا رہا ہے، اور اب ایک دفعہ پھر دہشت گردی تھوڑا سر اٹھا رہی ہے۔ سرحد پار سے بہت عرصے بعد حملہ کیا گیا ہے پاک فوج پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج نے بڑا دلانہ طریقے سے اس کا جواب دیا اور ان کا منہ بند کیا، لیکن نقصان پاک فوج کا ہوا، اور ہمارے 3 جوان اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، اللہ ان کو جوار رحمت میں لے۔ اور اسی طرح دوسرا ایک واقعہ جو سوات میں آج ہی ہوا ہے، وہ امن کمیٹی کے کچھ ممبران تھے اور ریموٹ کنٹرول سے اس گاڑی کو اڑایا گیا، اس گاڑی کے اندر 5 لوگ تھے جو شہید ہو گئے ہیں۔ افسوسناک سانحہ ہے یہ۔ اور تیسرا ایک واقعہ کوہاڑ تھانے پہ اٹیک ہوا ہے، اور اس میں بھی کچھ جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ جو تھانے پہ اٹیک ہوا ہے اس میں
دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے. تو یہ دہشت گردی کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، دوبارہ اس کا سدباب کرنا پڑے گا اور اس کی روٹ کازز کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے اور دوبارہ سے یہ عوامل کیوں سامنے آ گئے. کرکٹ میچ ہوا حال ہی میں ایشیا کپ، پاکستان فائنل تک پہنچا، سری لنکا سے وہ ہار گیا اور سری لنکا سے ہارنے کے بعد انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا کہ کراچی میں افغانیوں نے اپنے ملک کے جھنڈے پاکستان کے خلاف نعرے، ریلیاں نکالی، نعرے لگائے، شور و غل کیا. تو کیا ہماری انتظامیہ سوئی ہوئی تھی؟ انتظامیہ کیا کرتی رہی ہے؟ ویسے تو چھوٹا موٹا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں دفعہ 144 فوری طور پہ لگ جاتا ہے، لیکن وہ ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ ایک ہی سائڈ پہ ہے اور باقی ساری چیزیں، باقی سارے جو ایشوز ہیں وہ آن دی ادر سائڈ ہے، اس پہ کسی کی نظر نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اسی طرح میچ کے حوالے سے جب افغانستان پاکستان کا میچ ہوا تو اس میں اسٹیڈیم میں جو ہلڑ بازی ہوئی، ایک بری مثال قائم کی گئی افغانستان کے نوجوانوں کی طرف سے. کرسیاں اٹھا کے پاکستانی نوجوان جو بھی ان کو مل رہے تھے ان کو مار رہے تھے. یہ کیا مثال تھی؟ کیا یہ وہی افغانی نہیں ہے جن کو ہم کئی سالوں سے پال رہے ہیں، جن کا بوجھ پاکستان نے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے اٹھایا ہوا ہے اور اس کا صلہ ہمیں یہ مل رہا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی آگے جو واقعہ وہاں پہ ہوا، ان لوگوں کو پکڑا گیا جنہوں نے ہلڑ بازی کی، تو پتہ یہ چلا کہ ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستان سے بنے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ پاسپورٹ کس طریقے سے بنائے گئے، جبکہ وہ شہری افغان پاسپورٹ جو ہے ان کے ہاتھوں میں پاکستانی وہ لے کے پھر رہے ہیں، دنیا کے کتنے ملکوں میں پھر رہے ہیں. یہ تو ایک واقعہ سامنے آیا ہے. تو اب بتائیں کہ اس میں کون سی کالی بیڑیں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کی سٹیزن شپ کی لوٹ سیل لگائی؟ یہ کالی بیڑیں کون ہیں؟ ان کے معاون کون ہیں؟ ان کو پریشرائز کرنے والے کون ہیں جنہوں نے یہ پاسپورٹ بنوائے اور ان لوگوں میں تقسیم کیے؟ اور نہ جانے یہ کتنے ہزاروں لاکھوں میں ہوں گے جو دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں. تو ان کو کون پکڑے گا؟ ان کو قانون کے کٹہرے میں کون لے کے آئے گا؟ کیا قانون کے ہاتھ اتنے لمبے ہوں گے ان لوگوں تک پہنچ سکیں گے، یا پھر وہی بات ہوگی مٹی پاؤ جو کہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے؟ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو، ایسی کالی بھیڑوں کو نہیں پکڑا گیا، ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں عام انسان جس کے جائز حقوق کو پورا نہیں کیا جاتا، اس حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، ناجائز کاموں کے لیے لوٹ سیل لگی ہوتی ہے. یہ صرف پاسپورٹ کی بات نہیں ہے، یہ ہر چیز میں، ہر ادارے میں ایسے ہی دیکھ لیں. شناختی کارڈ بھی ایسے بنتے دکھائی دیتے ہیں، ڈگریاں بھی ایسے ہی تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، پاسپورٹ ایسے بنائے جا رہے ہیں، اور باقی بھی جو اداروں کے کام ہے، زمین کی خرید و فروخت دیکھ لیں، ایسے ہی ناجائز مطلب جن لوگوں کو نہیں جانی چاہیے زمین، ان کو بھی زمین ملی ہوتی ہے. اور باقی بھی جتنے بھی آپ دیکھ لیں کام ہوتے ہیں، حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا، اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کو رشوت دینے کے لیے ستایا جاتا ہے، اس کو رشوت دینے پہ مجبور کیا جاتا ہے. لیکن اس طرح کے جو لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، وہ پیسہ آرام سے ان تک پہنچ بھی جاتا ہے. اور کالی بھیڑوں کی ایک چین ہے جس میں کوئی کسی قسم کا ان کو ڈر خوف نہیں ہوتا، اور دھوم دھڑلے سے یہ کام کرتے ہیں. اور اس طرح کے غلط کاموں سے پاکستان کی بدنامی بھی ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کے ملک میں انتشار، دہشت گردی اور یہ چیزیں بھی پرورش پا رہی ہیں. اگلی بات کریں گے، کراچی میں دن دیہڑے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. بینک سے لوگ پیسے لے کے نکلتے ہیں، ان کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی گلیوں محلوں تک پیچھے پہنچ جاتے ہیں فالو کرتے ہوئے، اور ان کو لوٹ مار کر کے ان کی ذاتی چیزیں بھی لے کے ان کو مار دیا جاتا ہے. 2 کلاشن کوفے لے کے دندنا رہے ہیں لوگ بازاروں میں، ہوٹلوں میں. لوگ جہاں کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، تو وہاں وہ پوری چھان بین کرتے ہیں، پکڑتے ہیں ان لوگوں کو، مارتے ہیں، چھینتے ہیں ان سے چیزیں. تو یہ گنڈا گردی، لوٹ مار، یہ کب تک چلے گی؟ سندھ حکومت کب تک سوئی رہے گی، یا ان چیزوں میں بھی وہ حصے دار ہے؟ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پنجاب سے اور دوسرے صوبوں سے جن لوگوں کو بہت ٹائم ہو گیا ان صوبوں میں، ان کو سندھ ٹرانسفر کیا جائے. پہلے تو اس میں ان کی اس پوسٹنگ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، طرح طرح کی قانونی پیچیدگیاں سامنے پیش کی گئیں، صرف ان لوگوں کو بچانے کے لیے جو ان کے اپنے پالے ہوئے ہیں، جو ان کی ہر اشارے پہ کام کرتے ہیں، جو ناچتے ہیں ان کے اشاروں پہ، اور ہر جائز ناجائز کام میں ان کی مدد کرتے ہیں. ان کو بچانے کے لیے اور رکاوٹیں ڈالی گئیں. پھر بھی کچھ ڈیلے کے بعد ان آفسرز کو وہاں پہ سندھ میں ٹرانسفر کیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اس قابل نہیں ہے؟ ان میں ایسے آفسرز بھی ہیں جو یونائٹڈ نیشن میں اور اس طرح کی آرگنائزیشن میں پاکستان سے باہر بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور ان کی کامیابی کے
ردادیں پڑی ہیں، ریکارڈ پڑا ہے، ریکارڈ بولتا ہے، ان کی فائلز بولتی ہیں ان کامیاب افسرز کا، تو ان کو ابھی تک آپ نے وہاں سائٹ پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے، کوئی ذمہ داریاں نہیں دی ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیوں آپ ذمہ داریاں نہیں دیتے ہیں؟ اور ایسے لوگوں کو آپ نے وہ انگیج کیا ہوا ہے کہ جو آپ کی ہر ناجائز باتوں پہ جو ہے نا عمل درآمد کرواتے ہیں، آپ کو حرام کی جو ہے نا نیچے سے لے کے اوپر تک جو پیسہ کمایا جاتا ہے اس طرح کے کاموں میں آپ تک پہنچتا ہے، اور آپ انہی کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. اور ان افسرز کو جو اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، جو اس غنڈہ گردی، اس لوٹ مار، اس دہشت گردی سے آپ اور عوام کو چھٹکارا دلا سکتے ہیں، ان کو آپ نے سائٹ پہ رکھا ہوا ہے. کیوں؟ وہ پارٹیوں میں نہیں جاتے، وہ دعوتوں میں نہیں جاتے، ان کی ویڈیوز نہیں بنی ہوئی، اس لیے ایماندار ہیں. تو کیوں ایسے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیا جاتا؟ ایسے لوگوں کو پیچھے کیوں رکھا جاتا ہے؟ ایسے لوگوں کو مجبور کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی رنگ میں، اسی گند میں وہ بھی مل جائیں جیسے باقی کچھ کالی بھیڑیں جو ہے وہ کر رہی ہیں؟ اور یہ چند ایک کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو پورے اپنے ادارے کو جنہوں نے بدنام کیا ہوتا ہے، ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے سب پہ، اور ڈر کے مارے باقی لوگ جو یہ کام نہیں بھی کرنا چاہتے وہ بھی مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ مل کے وہ سارا کام کریں، ان کی مانیں ہر جائز ناجائز بات کو. آگے بات کریں گے. کوئٹہ میں، بلوچستان میں روٹی 25 سے 50 روپے میں بکنا شروع ہو گئی. لوگ سارا دن چند کلو آٹا ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کے چکر میں سارا دن جو ہے وہ پھر رہے ہیں، لیکن کہیں سے ان کو آٹا نہیں مل رہا. انتہائی شارٹیج ہو گئی ہے آٹے کی. اسی طرح روٹی یہی وجہ ہے کہ مہنگی ہو گئی ہے. تو یہ صرف ایک ٹریلر ہے. اب جو سیلابی کیفیت ہے، یقیناً فصلیں تو نہیں بوئی جا سکیں گی اس سال میں، اور ویسے بھی اس دفعہ ایکسپیکٹڈ تھا گندم کی شارٹیج ہوگی. اسی وجہ سے روس سے گندم امپورٹ کرنے کا ایک فیصلہ کیا گیا تھا فروری مارچ میں، اور جس کو بھی شبوتار کیا گیا. اس فیصلے پہ عمل درآمد کیا ہر چیز کو تہس نہس کر دیا گیا. تو بتائیں کہ کیا اس کا حل کیا ہوگا آنے والے دنوں میں؟ کیا 4-6 مہینوں میں یہ جو ابھی مسئلہ درپیش آیا ہے کوئٹہ بلوچستان میں، یہ پورے پاکستان میں نہیں ہوگا؟ دوسرے صوبوں کو بھی اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا؟ تو کیسے آپ مقابلہ کریں گے؟ یہ اب ڈالر کی بات نہیں ہے، تیل کی بات نہیں ہے، پیٹرول کی بات نہیں ہے، یہ روٹی کی بات ہے. بھائی روٹی ہر کسی نے کھانی ہے، وہ گزارا نہیں کر سکتا. پیٹرول نہیں ہوگا گاڑی کھڑی کر دے گا، موٹر سائیکل کھڑی کر دے گا، لیکن روٹی نہیں ہوگی تو وہ بیٹھ نہیں پائے گا، وہ سو نہیں پائے گا. اس نے روٹی کہیں نہ کہیں سے لینی ہے. تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے آگے؟ اور اتنی مہنگی روٹی غریب عوام کہاں سے لے کے کھائے گی؟ اس کو اتنا مہنگا آٹا کیسے وہ خرید پائے گی؟ اپنے بچوں کو کیسے پالے گی؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو سیدھا کریں، رائے راست میں آئیں، عوام کی خدمت کریں. یہ خدمت ہی آپ کو آگے لے جا سکتی ہے، نہیں تو آپ اپنا راستہ چن لیں یا آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، بہت غلط ہونا ہے. اس کے ساتھ ہی ویڈیو کلوز کرتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.